ایک لومڑ کی دم پہ پتھر آ گرا اور اس کی دم کٹ گئی۔ ایک دوسرے لومڑ نے اسے دیکھا اور پوچھا، ارے بھائی تم نے اپنی دم کیوں کاٹی؟ دم کٹا لومڑ بولا، اس سے بڑی خوشی اور مسرت اور راحت محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بندہ ہواؤں میں اڑ رہا ہو، کیا ہی مزہ ہے اس چیز کا۔ بس گھیر گھار کر اس نے دوسرے لومڑ کو دم کٹوانے پہ راضی کر ہی لیا۔ جب دوسرے لومڑ نے اپنی دم کاٹی تو اسے بجائے سکون اور راحت کے شدید قسم کا درد ہوا اور لگا تڑپنے اور پوچھا، ارے میاں کیوں جھوٹ بولا مجھ سے؟ پہلا کہنے لگا، جو ہوا سو ہوا، اب یہ درد کی داستان دوسرے لومڑوں کو نہ سنانا، اگر سنائی تو انہوں نے دمیں نہیں کٹوانی اور ہم دو دم کٹوں کا مذاق سارے جنگل میں بنتا رہے گا۔ دوسرے لومڑ کی بات سمجھ میں آئی، لہٰذا دونوں نے مل کر کے برادری کو یہ خوش کن تجربہ کرنے کا کہنا شروع کر دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رفتہ 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 جنگل میں تمام لومڑوں کی دم کٹ گئی اور اب حالت یہ ہو گئی کہ جہاں کوئی دم والا لومڑ دکھائی دیتا تو دم کٹے اس کا مذاق اڑاتے۔ جی ہاں، یہی حال آج ہماری امت مسلمہ کا بن چکا ہے کہ یہود و نصارہ کی تعلیم جو اسکول و کالج میں رائج ہے، اگر اس سے بچوں کو دور کرنے کے لیے کہا جائے کہ اپنے بچوں کو اس تعلیم سے دور کر لیں اور تعلیمات اسلامی کے ساتھ جوڑیں، کیونکہ یہ تعلیم کافروں کی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے، اور دلیل کے طور کے اوپر اگر علامہ اقبال کو پیش کیا جائے، حفیظ جلندری کو پیش کیا جائے اور اکبر الہ آبادی کو پیش کیا جائے، اسی طرح متعدد ہمارے مفکر مفسر جو دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، ان کو جب کوڈ کیا جائے تو یہ لوگ نہیں مانتے۔ کیونکہ رفتہ رفتہ تھا جو نہ خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ تو یہی حال ہوا کہ آج حالت اس دوراہے پہ ہمیں لے آئی ہے رفتہ رفتہ کہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ہماری بیٹیاں بے پردہ ہوتی چلی جا رہی ہیں، لڑکے جو ہیں وہ چور ڈاکو ڈکیت اور پتہ نہیں زانی شرابی بنتے چلے جا رہے ہیں، مگر افسوس کہ ہم ماں بہن اور بیوی کے ساتھ جو لوگ کافر منہ کالا کرتے ہیں اور اپنی کالوں کو محفوظ کر کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں، ہم ہیں کہ انہیں استاد بنانا نہیں چھوڑتے، ترک نہیں کرتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب سے بڑے استاد ہیں اور یہی ہماری بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ سادہ سی بات ہے، اگر ہم جانوروں سے بدتر لوگوں کو اپنا استاد بنائیں گے تو ہمارے اندر خصلتیں بھی جانوروں کی سی ہی پیدا ہوں گی نا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ لگا کر پیڑ ہم کیکر کا اور توقع عام کی رکھیں، یہ حماقت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ تعلیمی نظام، معاشرتی نظام، معاشی نظام، تہذیب و تمدن و ذاکتہ، الغرض ہر ادا میں ان کی ہم نہ صرف نکالی کرتے ہیں بلکہ ان کے نظام کو تحفظ بھی دیتے ہیں، اور یہ گمان کرتے ہیں کہ شاید آج نہیں تو کل ہمارے درمیان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی مرد غیور اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا جو ان کی روش پہ چل کے ملت اسلامیہ کا پرچم سربلند کرے گا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی بیٹا اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنائے گی۔ یہ خود فریبی کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ جانوروں سے بدتر لوگوں کی تعلیم جانور تو بنا سکتی ہے، انسان نہیں بنا سکتی۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنہیں ہم آج گالی گلوچ گندے اور ناپاک القابات سے نواز رہے ہیں، کل کو ہمارے بچے ان کی جگہ نہ لیں، تو پھر آئیے آج سے ہی اپنے بچوں کو اسکول و کالج سے علیحدہ کر دیں اور دین اسلام کی تعلیمات کے لیے ان کو مدارس سے جوڑیں۔ تعلیمات اسلامیہ سے جب وہ پروان چڑھیں گے، ان کی زندگیاں روشن ہوں گی تو معاشرے کے اندر روشنی پھیلے گی، وگرنہ بھول جائیں کہ ہماری نسلوں میں بھی کوئی اسلام کا نام لینے والا باقی بچے گا۔ کافروں کے جملہ نظاموں کو تحفظ فقط سازشی نظام تعلیم کی وجہ سے حاصل ہے، اور اس کی آبیاری ہماری ہی نسلیں کر رہی ہیں، جو آج گلی گلی محلے محلے کھل جانے سے اسکولوں کالجوں میں تعلیم پا رہی ہیں، وہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک ایسے بھیانک جانور بنتے چلے جا رہے ہیں جن جانوروں سے 5 سال کی بچی بھی آج محفوظ نہیں۔ مروجہ تعلیم ایک سازشی جال ہے، اور جال کے اندر ہم جتنا بھی تڑپتے رہیں گے پھڑکتے رہیں گے، جال ہماری کھال کے اندر تو گھسے گا، ہمیں کبھی آزادی نہیں دے گا، کیونکہ یہ جال ہم لوگ خود اپنے ہاتھوں سے بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اس لیے نسلوں کو بچائیں، اسلام سکھائیں، دین اسلام سکھائیں۔ جب تک اسلامی تعلیمات سے ہمارے بچے روشن نہیں ہوں گے، کبھی بھی اندھیرے نہیں چھٹیں گے۔ تمام تر نظام خود بخود اسلام کے عین مطابق ڈھلتا جائے گا اگر ہم اپنے بچوں کو تعلیمات اسلامیہ سے جوڑیں گے، انشاءاللہ۔